نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه رحمة للعالمین اما بعد۔ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحج کا ہے جس کو بھی فضیلت حاصل۔ اسلامی مہینوں میں ٹوٹل 4 ایسے مہینے ہیں جن کو عام مہینوں پر فضیلت، محرم، رمضان، ربیع الاول اور ذی الحج۔ یہ 4 مہینے ہیں جن کو عام مہینوں پہ فضیلت ہے، اور ان مہینوں پر بھی رمضان کا مہینہ افضل ہے۔ ان مہینوں پر بھی رمضان کا مہینہ افضل ہے۔ ذی الحج ایک ایسا مہینہ جس میں اسلام کا ایک ایسا رکن ادا ہوتا ہے کہ جس میں پورے سال اللہ کی عبادت ہوتی ہے، لیکن اسلام کا ایک ایسا رکن ذی الحج کے مہینے میں ادا ہوتا ہے جو کہ پورا سال ادا ہی نہیں ہو سکتا، وہ ہے حج۔ ایک تو پورے سال میں ایک دفعہ ادا ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک دفعہ ادا جو ہوتا ہے وہ بھی صرف ایک مخصوص جگہ پر ادا ہو سکتا ہے، جہاں پر سارے لوگ ملتے ہیں، کہاں سے دنیا کے کونوں سے لوگ آتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر اللہ کی محبت کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر آتے ہیں، اور اس ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور پھر اپنا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح کے باقی چیزیں اسلام نے ہم پر فرض کی ہیں، اسلام کے رکن ہیں، ان میں سے ایک رکن حج بھی، جو کہ ذی الحج میں ادا ہوتا ہے۔ اور حج کی فضیلت اس طرح بیان ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ وہ حج کر پائے، لیکن اس استطاعت کے باوجود اور اس پر حج فرض ہونے کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرے، تو بے شک وہ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کر مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت وعید سنا رہے ہیں اس شخص کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جو بیت اللہ آنا جس پر فرض ہو جائے، بیت اللہ آنا جس پر فرض ہو جائے، مطلب کہ وہ اس دائرے میں آ جائے، استطاعت سے اوپر اس کے پاس رقم آ جائے کہ اس پر حج فرض ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے گھر نہ اپنی حاضری دے، تو اس کے آگے اسی کے آگے قرآن فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ تمہیں اپنی مالوں کی پرواہ ہے؟ اللہ تو تمام عالم سے غنی ہے، تمہیں اپنا اللہ سے زیادہ تمہیں اپنا مال محبوب ہے نا، اس سے یہی مطلب ہوا تم اللہ کے لیے حج نہیں کر رہے، حج پر نہیں جا رہے نا، تمہیں اپنا مال محبوب ہے، تم اپنا مال بچا رہے ہو، لیکن اللہ کہہ رہا اپنا مال خرچو اور جاؤ میرے گھر جاؤ، حاضری دو اور اپنی بخشش کروا کر واپس۔ سبحان اللہ۔ اور ہم پیسہ بنا رہے ہیں، بڑی بڑی زمینیں، بڑی بڑی گاڑیاں بدل گھر بدل کے بڑی بڑی زمینیں خرید رہے ہیں، پرواہ نہیں، عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں، اللہ نے دھمکی دی ہے، تمہیں اگر اپنا مال محبوب ہے تو سن لو، میں تمام عالم سے غنی ہوں، غنی۔ اور تم جو یہ مال کھا رہے ہو نا، تم جو یہ مال پیسہ جمع کر رہے ہو، یہ مال بھی میرا ہے، یہ مال بھی تمہیں کسی اور نے نہیں دیا، یہ مال تمہیں تمہارا کاروبار، تمہارا دفتر، تمہارا بزنس تمہیں مال نہیں دیتا، یہ میں تمہارا رب تمہیں مال ادا کرتا ہوں، تم پھر یہ مال
لے کر تم میری نافرمانی کرتے کہ جو تمہارا کاروبار، جو تمہارا بزنس، جو تمہارا دفتر، جو تمہارا آفس چلا رہا ہے، تم اس آفس، اس دفتر، اس کاروبار، اس بزنس سے فائدہ حاصل کر کے اس رب کی نافرمانی کرتے ہو، لیکن پھر بھی وہ رب دے رہا ہے. وہ رب دیکھتا ہے کہ میں اس انسان کو دیکھو، انسان کتنا ڈوب سکتا ہے، وہ پھر ایک دن وہ پکڑے گا، ایک دن وہ پکڑے گا. کل من علیہا فان، جس دن سب فنا ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اس دن صرف باقی رہے گی تو وہ اللہ کی ذات رہے گی جو کہ ذو الجلال والاکرام ہے. تو ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ ہم یہ جو مال جوڑ رہے ہیں، ہمارے پاس مال آ کہاں سے رہا ہے. اگر ہم اللہ کی راہ میں مال خرچتے ہیں تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم مال خرچ کرو، تم اپنا ایک انویسٹمنٹ کر رہو، اور وہ انویسٹمنٹ تمہیں بروز قیامت تمہارے لیے ایک تحفہ بن کر تمہارے سامنے پیش کی جائے گی، اور پھر اس کے انعام میں تمہیں جنت دی جائے گی. سبحان اللہ. لیکن آج ہمیں اتنی لالچ ہے، پیسے کے پیچھے بھاگ بھاگ کر نمازیں چھوڑ رہے ہیں، کاروبار کی فکر ہے، نمازیں کی کوئی فکر نہیں ہے، روزے چھوڑ رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے، حج کی کوئی اہمیت نہیں ہے دل میں. تو میرے بھائیوں، یہ جو حج ہے، یہ حج اسلام کا رکن ہے، ہم پر فرض ہے. استطاعت جس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ علماء سے آپ رابطہ کریں، علماء سے معلوم کریں کہ کس رقم، کس استطاعت کے دائرے میں جب آپ آتے ہیں تو آپ پر حج فرض ہو جاتا ہے. تو یہ جو حج ہے، آج ہمارے اندر ایک اور گندگی پھیلی جا رہی ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس بدولت مال جمع ہو جائے گا پھر ہم حج پر جائیں گے. ابھی تو زندگی پڑی ہے ہماری. نہیں، جوانی میں اگر پیسہ آ گیا تمہارے پاس، تم استطاعت کے دائرے میں آ گئے، جوانی میں جاؤ حج. جیسی پیسہ ہے، جیسی رقم تمہارے پاس جمع ہو، حج پہ جاؤ. وہ فریضہ تو انجام دو نا. گھر کا سوال تو ہوگا نہیں تم کیا قیامت کے دن تمہارے لیے کہ تم نے کتنا بڑا، کتنا منزلہ تمہارا گھر تھا، کتنی بڑی تمہاری بلڈنگ تھی، کتنی بڑی تمہاری زمین تھی، کتنا کھیت تھا تمہارے، کتنی بڑی گاڑی تھی تمہاری. یہ سوال نہیں ہوگا. ہمارا سوال ہوگا، ہاں بھائی، جو فرائض اللہ نے تم پر فرض کیے تھے، جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر فرض کر کے گئے تھے، وہ تم نے پورے کیے کہ نہیں کیے. یہ سوال قیامت کے دن ہوگا. یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہارے کتنے بڑے مکان، کتنی بڑی زمین، کتنی بڑی گاڑی ہے. تو بات یہ ہے کہ آج ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ہمارے اوپر بزرگی آئے گی پھر ہم حج پہ جائیں گے. تو اصل جو عبادت ہوتی ہے نا، اللہ کے جو بالکل قریب، اللہ کو جو پسند ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے جوانی کی عبادت. وہ ہوتی ہے جوانی کی عبادت. جوانی کے کوئی قریب تمہاری نیکی بڑھاپے کی نیکی سے زیادہ افضل ہے. جوانی کی عبادت تمہاری زندگی کی سب سے افضل عبادت ہے، جوانی کی عبادت. تو اس طرح اگر ہم اتنی استطاعت میں ہیں کہ حج ہم پر فرض ہے، تو پھر ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ حج پہ جائیں. یہ نہیں کہ اپنے بچوں کی شادیاں کر دی، مکان بنا کے کرائے پہ چڑھائے ہوئے، گاڑیاں بدل اور حج کا سوچ رہے ہیں یار کر لیں گے، اگلے سال کریں گے، اگلے سال کریں گے، اگلے سال کریں گے، اور یہ کرتے کرتے تمہیں موت آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے اس چیز کا خیال رکھیں. یہ نہ ہو کہ ہم ایک تو دین سے دوری، مسئلہ بھی ہمارا یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، ہم علم حاصل کر نہیں رہے. تو پھر اس چیز کی اہمیت، اس چیز کی فضیلت ہمیں پتہ ہی نہیں، معلوم ہی نہیں کہ اس رکن کو ادا کیسے کرا جائے. ہم جب اس چیز کو سمجھنے لگتے ہیں پھر ہمیں مصیبت لگنے لگتی ہے، کیونکہ ہمارا دل جو ہے وہ اس چیز کی طرف مائل نہیں ہو رہا، اس چیز کو اٹریکٹ کرنا نہیں چاہ رہا. کہ اس دل میں جب اتنی گندگیاں، اتنی غلاظت بھر چکی ہوتی ہے
تو پھر وہ اللہ کے راستے میں چلنا اس کا بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ ہے نا قرآن میں کہ ہم ان دلوں پر مہر لگا دیتے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, جو میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کے دل کو بند کر کے رکھ دوں گا اپنی یاد سے. تو بھائیوں یہ حج اللہ کی قسم بہت اہم فریضہ ہے. کہ کس طرح ایک دیوانہ ہی حج پر جاتا ہے اور حج کو سمجھ سکتا ہے. بہت سی حج کی ایسی چیزیں جو کہ ایک انسانی دماغ اس کی ریسرچ ہی نہیں کر سکتا کہ بھائی یہ کیا ہے, لاجک انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی. کیا ہے بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ایک حکم فرض کر دیا ہے, لیکن پھر بھی ہم ادا کر رہے ہیں. تو جس طرح اللہ کو بغیر دیکھے ہم نے اللہ کو مانا ہے, اللہ کو بغیر دیکھے مانا ہے, اللہ کے حکم کے پابند ہیں, اسی طرح ہمیں دین کا حکم سمجھ آئے یا نہ آئے ہم پر وہ پورا کرنا فرض ہے. یہ چلیں شیطان نے کیا کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے بولا سجدہ کر اسے, تو شیطان نے کیا کہا, شیطان کو لاجک سمجھ نہیں آئی. یار میں آگ سے بنا ہوا, میں مقدس, میں اوپر, میرے اندر غرور, اور یہ انسان یہ مٹی سے بنا, میں اس کو سجدہ کروں. تو شیطان کو یہ لاجک سمجھ نہیں آئی. اللہ کا حکم, اس نے اللہ کے حکم کے آگے اپنا سوال, اپنی دلیل پھینک دی کہ اللہ میں تو مقدس ہوں, تو مجھے اس کے سامنے سجدہ کرنے کے کہہ رہا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دیا. اور اسی کی طرح اس سے برعکس حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ فوراً حکم ہوا, ہاں بھائی ابراہیم اپنے بیٹے پر چھری چلاؤ. اللہ اکبر. ابراہیم گئے اپنے بیٹے کے پاس, یا اے بیٹے ایسا ایسا حکم ہوا ہے. تو بیٹے نے کہا اللہ آپ سے مقدس ہے, مجھے اللہ کے پاس جانا قبول ہے. اس میں کیا لاجک تھی, ابراہیم جا اپنے بیٹے پہ چھری چلا. کتنے وقت بعد, کتنے صبر کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ان کو. تو یہ اسلام لاجک نہیں کرتا. اسلام بولتے اگر قرآن میں ہے, احادیث میں ہے, اسلام کا قول ہے, اسلام میں وہ حکم تم پر فرض کر دیا ہے, تو تمہاری سمجھ میں وہ حکم آئے یا نہ آئے تمہیں وہ پورا کرنا ہے. اسلام تمہاری دلیل نہیں مانگتا, اسلام اپنا حکم تم پر لاگو کرتا ہے کیونکہ تم غلام ہو. غلام سے مراد وہ نہیں کشکول والے غلام, غلام سے مراد اللہ کو راضی کرنے والا غلام. صحیح ہے نا. ورنہ آج کے پتہ نہیں کیا لوگ اس بات کو کیا لے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک حاجی وہ دیوانہ ہو کے حج پہ جاتا ہے کہ کس طرح وہ رو رو کے پھوٹ کر روتا ہے اور اپنے لیے بخشش کرتا ہے, بخشش کی دعا مانگتا ہے اللہ سے, اللہ مجھے معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. کعبے سے لپٹتا ہے, طواف کرتا ہے. اور حج کتنی اس میں آتی ہیں, رنجشیں آتی ہیں, کتنی مشکلات درپیش ہوتی ہیں. جس طرح میں نے ابھی کہا کہ اگر حج جوانی میں کر لیں تو ہمارے لیے آسانی ہے. یہ نا بڑھاپے میں جا کے کر رہے ہوں, پھر بڑھاپے میں اپنی ہڈیوں کا درد لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, ہے اللہ مدد فرما, ہماری مدد فرما. بھائی تم اگر جوانی میں کر لیتے, یہ تو ہے ہی جوانی کے کام, کیونکہ مشکلات ہوتی ہیں اس میں, کتنا سفر چلنا ہوتا ہے. پھر آج کل تو گرمی کے موسم میں آ رہا ہوتا ہے, تو پھر آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہوتا گرمی سردی خزاں بہار. حج ہے تو حج ہے, اس وقت میں اس وقت کے متعین جتنا آپ کے پاس وقت ہوتا ہے اس وقت میں آپ نے وہ فریضہ, آپ نے وہ کام سر انجام دینا ہوتا ہے. یہی حج ہے. اور پھر راتیں بھی باہر گزارنی ہوتی ہیں. اس طرح جوانی میں اگر ہم یہ کام کر لیں, اگر ہمارے پاس رقم اتنی جمع ہو کہ ہم استطاعت میں ہیں, تو حج ہمیں جوانی میں کر لینا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم بڑھاپے کا بیٹھ کے انتظار کرنا. صحیح ہے. تو حج ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جو پورے سال میں ایک دفعہ اور ایک مخصوص مقام پر ہوتی ہے, اور دنیا کا سب سے بڑا ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے جس میں دنیا کی لا تعداد سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے, اس میں دنیا کے سب سے زیادہ لوگ پائے جاتے ہیں. اس سے بڑا اس دنیا میں کوئی ایسا مجمع جمع ہی نہیں ہوتا جو کہ اس تعداد سے بڑی اس کی تعداد ہو.
حج پہ سب سے زیادہ مجمع جمع ہوتا ہے، سب سے زیادہ تعداد حج میں ہوتی ہے، لاکھوں میں ہوتے ہیں لوگ، لاکھوں میں. اور کیا ہوتا ہے، سب بغیر سلائی کی چادر لپٹی ہوئی ہوتی ہے، سب ایک جیسے مرد وائٹ چادر میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ کا دیا ہوا فریضہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. اور کیسے ادب سے جاتے ہیں، احترام سے جاتے ہیں، اور پھر واپس آتے ہیں. پھر کیسے آتے ہیں، جیسے کہ ایک حاجی جب اپنے حج کر کے اپنی بخشش کرا کر واپس آتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ ابھی ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو. میرے بھائیوں، اس کی فضیلت کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو جانیں. یہ اللہ کا فرض ہے. یہ اپنے مال کی محبت کیا کریں گے، اتنا مال جمع کر کر کے قبر ہی خریدنی آخر میں 5 سے 6 فٹ کی. ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے تم اتنی زندگی کا سفر کر رہے ہو، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے بعد میں تمہاری اولاد بھی تمہیں بھول جائے گی ایک نہ ایک دن، اپنے کاموں میں لگ چکی ہوگی. تو اللہ کی قسم اللہ کو راضی کرنا چاہیے ہمیں. دنیا ہماری ضرورت ہے، یہ پیسہ ہماری زندگی نہیں، یہ پیسہ ہماری ضرورت ہے. پیسہ ہماری کامیابی نہیں ہے، پیسہ ہماری ضرورت ہے. پیسہ مل جائے تو بھی زندگی ہے، اور اگر پیسہ نہیں ملے تو پھر وہ ناکامیاب نہیں ہے، محنت برقرار ہے. ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ناکام ہیں، غریب تھے، 3 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. بولو، پیسہ تو فرعون کے پاس تھا، نمرود کے پاس بھی تھا. فرعون کو تم کامیاب کہہ رہے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تم ناکامیاب کہہ رہے ہو، نعوذ باللہ. میرے بھائیوں، پیسہ ہماری ضرورت ہے، پیسے سے ہماری زندگی نہیں سدھر سکتی. یہ نہ ہو کہ ہمارے پیسوں سے گھر آباد ہوئیں گے، نہیں، گھر آباد ہوتا ہے دین سے. جہاں دین ہوتا ہے وہاں پہ خوش اخلاقی ہوتی ہے، وہاں پہ اللہ کی رحمت اور نعمت ہوتی ہے. تو ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کام فرض کیے ہیں ان فرائض کو ہمیں سر انجام دینا چاہیے، اور آگے سے آگے بڑھ کر انجام دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ عمل کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.